میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت کراچی پریس کلب کے ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ کراچی پریس کلب کے صدر جناب سعید سربازی صاحب موجود ہیں۔ سعید سربازی صاحب جو کہ گراس روٹ رہے، یہ گورننگ باڈی میں بھی رہے، نائب صدر بھی رہے، مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے، اور آج یہ کراچی پریس کلب جو کہ ایک تاریخی پریس کلب ہے اس کے صدر ہیں، اور بلا مقابلہ صدر ہیں، کیونکہ ان کے مد مقابل کوئی الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سعید سربازی صاحب نے آج ایک بہت بڑا کام کیا کہ 700 جو پلاٹس نئے ممبران کے تھے، اس حوالے سے آج ان کی شرجیل انعام میمن جو وزیر اطلاعات ہیں ان سے گفتگو شنید ہوئی۔ چلتے ہیں سعید سربازی صاحب سے پوچھتے ہیں، کلب میں ترقیاتی کام میں جو کلب میں آپ نے رمضان میں دیکھا کہ افطار کا ایک نظام تھا، اس کلب میں آپ نے دیکھا کہ مختلف نظام بنائے گئے اور جو مستند تھے اور جس سے بڑے پیمانے پہ ممبران کو فائدہ ہوا، تو سعید سربازی صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کن کن عہدوں پر کام کرتے رہے، یوجیز میں، پی ایف یو جے میں وہ کیا ذمہ داریاں انجام دیتے رہے، اور آج جو ہے وہ کلب کے صدر ہیں تو کیا سوچا ہے اور آئندہ ممبران کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سعید سربازی صاحب ماشاءاللہ آپ کراچی پریس کلب جو ایک تاریخی پریس کلب ہے اس کے بلا مقابلہ صدر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور میرے خیال سے 1958 سے جب سے کلب وجود میں آیا شاید ہی بلا مقابلہ ایک آدھ دفعہ ہوا ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے، حاصل ہے آپ کو۔ آپ بے شمار ترقیاتی کام کر رہے ہیں، خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نظر یہ آتی ہے کہ تھوڑی سی کمی تھی جو کہ آپ نے پوری کر دی، اور آج جو آپ نے سونے پہ سہاگے کے طور پر 700 ممبران جو کہ اس وقت پلاٹ کے منتظر تھے ان کے حوالے سے شرجیل انعام میمن سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس کو جو ہے آپ نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا اور کیا، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ہے۔ دیکھیں مختار بھائی جان، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور دوسری بات ہے کہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے پریس کلب کا میں صدر منتخب ہوا، اور آپ نے جس طرح سے اپنے سوال میں بات کی، میں نیچے سے آیا ہوں، گورننگ باڈی سے لے کر مختلف دفعہ، پھر میں جوائنٹ سیکریٹری بھی رہا ہوں، پھر میں نائب صدر بھی رہا ہوں، اور اب ماشاءاللہ جو ہے میں کراچی پریس کلب کا صدر منتخب ہوا۔ یہ تو بھائی جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارا ایک گروپ ہے دی ڈیموکریٹس، وہ کئی سالوں سے کراچی پریس کلب کی خدمت بھی کر رہا ہے، اور کراچی پریس کلب کے لیے جتنے بھی کراچی پریس کلب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے صحافت میں، جو میڈیا انڈسٹری میں، حالانکہ کراچی پریس کلب ایک سوشل کلب ہے اور انٹرٹینمنٹ کلب ہے، لیکن جو میڈیا انڈسٹری کے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو حالات چل رہے ہیں اس کی بھی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے کہ ہم ان کے لیے بے روزگاری میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، یا میڈیا مالکان کی طرف سے ان کی تنخواہوں کو روکا گیا ہے، یا ان کے بونس ختم کیے گئے ہیں، ان کے جو چھٹیوں کے پیسے، تو اس میں کراچی پریس کلب بھی انہوں نے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہاں بنائی ہے، ان کے لیے بھی ہم جو ہے کام کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی کہ دیکھیں کراچی پریس کلب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کا اگر تذکرہ میں نہیں کروں تو سندھ گورنمنٹ جو ہے کراچی پریس کلب کو، آپ کو تو پتہ ہے، سالانہ گرانٹ دیتی ہے اور وہ بجٹ کا حصہ رہتا ہے، لیکن آج شرجیل انعام میمن سے میں نے بات کی کہ جون میں جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کراچی پریس کلب کا جو گرانٹ ہے اس کو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اور جو میڈیا انڈسٹری کے حالات ہیں اس میں آپ اضافہ کریں، تو اس نے مجھے پرومس کیا ہے، اس نے کہا کہ میں سمری اس کو پٹ اپ کرتا ہوں، اور انہوں نے آج جو ایک بہت بڑی 700 جو ہمارے نئے ممبران تھے، جو اناؤنسمنٹ پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے سیکرٹری انفارمیشن کو کہہ دیا کہ فوری طور پر اس کی سمری پٹ اپ کریں، سی ایم صاحب کے پاس جائے گی، وہ سائن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے جس طرح بات کی کہ کراچی پریس کلب میں جو ہے، دیکھیں ہم نے اس مرتبہ آنے کے ساتھ ہی ہمارا سب سے پہلا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو کراچی پریس کلب کے اندر جو 3 ہاؤسنگ اسکیمز ہیں، خصوصاً جو تھا وہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس پہ بہت سلو رفتاری سے مطلب نہ ہونے کے برابر کام ہو رہا تھا، لیکن ہماری جو ہم منتخب ہو کے آئے، ہم نے شروع دن سے، اور آج 5 مہینے ہو گئے، ہم نے شروع دن سے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایل ڈی اے ایم ڈی اے کے لوگ یہاں آتے تھے، 1 ونڈو سہولت ہم ان لوگوں کو پرووائڈ کرتے تھے، اور ہمارے ممبران بھی ہم سے بہت مطمئن تھے، اور کافی ہم نے کام کیا ہے اس پہ۔ اور ایک اور مسئلہ تھا 68 کا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ ہو گیا ہے، نقشہ آ گیا ہے، اس کی ڈیمارکیشن باقی ہے، اور دوسرا لیز کا اتنا بڑا کام جو ہمارے پچھلی باڈی نے شروع کیا تھا تو ہم نے اس کو پایا ہے، تکمیل تک پہنچا ہے، جو بہت بڑا ہمارا خواب تھا پریس کلب کا۔
اور ابھی بھی جو ہے ظاہر ہے کہ پریس کلب کے ان کے علاوہ بھی جو ہمارے جو دوسرے کام ہے امیج بلڈنگ کا، جس میں ہم ظاہر ہے پاکستان کے اندر اس وقت جو جمہوریت آئی ہے وہ ہمارے جو فور فادر تھے کراچی پریس کلب کے، انہوں نے بھی ایک رول پلے کیا تھا سوسائٹی میں۔ کراچی پریس کلب کا میں سمجھتا ہوں مثبت چہرہ ہے، اور یہاں پر فریڈم واحد ادارہ ہے جہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جہاں پہ ہر بندے کو آزادی ہے، چاہے وہ مزدور ہو، تعلیم یافتہ ہو، اسٹوڈنٹ ہو، یا جو بیچارے لوگ ہمارے آتے ہیں ہائیڈ پارک، اور ہم نے ایجوکیشن سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں، مزدور آتے ہیں، ان کو ہم پیسے بھی نہیں لیتے، ان کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں، اور بہت سی اور چیزیں جیسے مسنگ انفورس ڈس اپیئرنس ہے جو بہت بڑا ایشو ہے، جو پاکستان کے اندر کسی کلب میں ان کو اجازت نہیں ہے، لیکن کراچی پریس کلب میں ہم ان کو ایف او سی کراتے ہیں، ان کی بغیر پیسے لے کے ان کی پریس کانفرنسز بھی کراتے ہیں۔ تو جہاں اور صحافیوں سے لے کر اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جو کراچی پریس کلب کا رول ہے، ہم اس کو، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک بہت بڑا جالب میلہ کیا جو 90 کے بعد جو ہے ہوا ہے، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک مثبت چہرہ تھا لوگوں کے سامنے، ایک وہ سامنے آیا، اور جون جولائی میں بھی ہمارے ہے گورننگ باڈی میں، ہم اس کو اپروو کریں گے۔ بابائے بلوچستان تھے میر غوث بگ بزنجو، جنہوں نے بہت قربانیاں اس جمہوریت کے لیے دی، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے مزدوروں کی، غریبوں کی، اور اس وقت جو اگر صحافتی بھی آزادی ہے تو وہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے۔ ہم ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا پروگرام کر رہے ہیں جس میں وکلاء ہوں گے، جس میں سیاستدان ہوں گے، بلکہ ہم انٹرنیشنل دنیا سے بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں سے بھی لوگ بلائیں تاکہ ایک ہمارا جو امیج بلڈنگ کراچی پریس کلب کا اچھا ہو۔ اچھا صحیح سربراہ صاحب، 700 ممبران آپ لوگوں نے پہلے دن سے، پہلے تو یہ پلاٹ جو ہے الیکشن کا ایک حصہ تھا، اور اس کو عین دسمبر نومبر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ شروع سے کام کر رہے ہیں، اور جیسے آپ نے گھر کی دہلیز پہ ون ونڈو آپریشن کے تحت ممبران کو سہولیات دی ہیں، انہیں کاغذات دیے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ پہلے وہ ممبران چکر لگاتے تھے، اور چکر لگانے میں نہ صرف ان کے پیسے خرچ ہوتے تھے بلکہ وہاں بھی لین دین ہوتی تھی۔ یہ آپ نے ایک بڑا کام کیا۔ آج آپ کی شدیل انعام میمن صاحب سے بات ہوئی جو وزیر اطلاعات ہیں، یہ فرمائیے گا کہ شدیل انعام میمن صاحب سے جو 700 پلاٹ ہیں جو نئے ممبران کے لیے، اس کی کیا بات چیت ہوئی؟ یہ پلاٹ کہاں ہوں گے اور کب تک ملنے کی توقع ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ سمری ابھی تک اپروو نہیں ہوئی ہے، وہ سمری پٹ اپ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک زبانی بات تھی، وربلی انہوں نے کہہ دیا تھا، لیکن ہم اس کو تحریری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک آپ کا جو ہے ملیر کے علاقے میں ہے، اور ایک دوسرا آکس بے۔ بات یہ کہ رمضانوں میں دیکھا گیا پہلے افطاری 120 کی ملتی تھی، مگر اس بار آپ لوگوں نے 60 روپے کی افطاری دی، جو کہ ناممکنات میں شامل ہے۔ تو صحیح سربراہ صاحب، یہ تو آپ نے کر دکھایا جو کہ کوئی نہیں کر سکا۔ اب یہ فرمائیے گا کہ مستقبل میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ مستقبل میں مختار بھائی جی، ہم بہت سی چیزیں آ رہے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے بات کرنا نہیں چاہتے جی، وہ ہمارے پائپ لائن میں ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مشکل صورتحال ہے، آج بھی میں آپ کو ایک خبر بتاؤں جو ڈون میں چھپی ہے خلیق کیانی کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم صوبوں کو کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بند کریں گے، ان کو نہیں دیں گے فنڈس۔ اچھا، تو مختار بھائی جان، صورتحال بہت گمبھیر ہے، لیکن ہمیں توقع ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ ہمارے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس صورتحال میں بھی اگر ہمیں پلاٹ مل رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کرائسس کے دور میں، جب آپ کو پتہ ہے کہ اکانومک معاشی جو صورتحال ہے، وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اخراجات اتنے بلند ہو گئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا بڑی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی پائپ لائن میں ہیں کہ وہ ہم آپ کو جب ہو جائیں گی تو ہم آپ کا اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میری اس سے پہلے سیکریٹری شعیب احمد خان صاحب سے بات کی، انہوں نے تعریف بھی کی، انہوں نے کہا صحیح سربراہ صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ان کی سربراہی میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بہت کچھ کر دکھایا ہے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ممبران کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک کے تحت آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو سر یہ فرمائیے گا کہ آنے والے وقتوں میں مزید جو ہے جیسے ہیلتھ فیسلٹیز آپ دے رہے ہیں جنا اسپتال میں، مرشد ہاسپٹل MOU پہ آپ کا سائن ہو گیا ہے،
اس کے علاوہ ابھی بھی آپ جس پروگرام سے آ رہے ہیں، ہم محمدی بلڈ بینک کے پروگرام سے نکل رہے ہیں، تو یہ کیا طے پایا ہے ان سے؟ ایم او یو ہمارا ہے آلریڈی سائن ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ جناح ہاسپٹل میں بھی ایک ڈیسک بنا لیا ہے جو لوگوں کو سہولتیں پرووائڈ کر رہا ہے، اور دوسرے اداروں کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے۔ کتیانہ میں آلریڈی ہمارے پاس ہے ایک سہولت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے میڈیا انڈسٹری کی کیا حالت ہے کہ آپ کا بندہ جو ہے ایون معمولی بلڈ ٹیسٹ کے لیے بھی ہم جو ہے وہ بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو ہم جو ہے مختلف چیزیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ تلیسیمیا کے حوالے سے ایک بہت بڑا فنکشن تھا ہمارا پریس کلب میں، اس میں مختلف سندھ گورنمنٹ کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ بھی آئے تھے، تو ہم انشاءاللہ جو ہے ہیلتھ وہ واحد ہماری کمیٹی ہے جو بہت ایکٹیو رہتی ہے، اور وہ ہم بے پناہ، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جو فنڈ ہے پریس کلب کا، اس میں سے بھی ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، تو مزید جب ہمارے پاس فنڈ زیادہ ہوں گے تو ہم اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہم ایک 27 مئی کو فیملی پکنک جو ہماری روایت ہے وائلڈ وینچر پارک وہاں کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ممبران کی سہولت کے لیے ہمارے پاس بے پناہ جو ہے پروگرامز ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ابھی بقول آپ نے خود کہا کہ ابھی تو صرف 5 مہینے ہوئے ہم نے اتنے کام کیے، زیادہ تر کام جو ہے پریس کلب میں اکتوبر کے بعد ہوتے تھے۔ بالکل، تو ہمارا کوئی الیکشن اسٹریٹجی نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پریس کلب میں ہمارے جو ممبران ہیں وہ ہم ان کے لیے کام کریں۔ یہ تھے کراچی پریس کلب کے صدر جناب سعید سربازی صاحب۔ سعید سربازی صاحب نے اپنے مدلل خیالات کا اظہار مسافر پاکستانی کے پروگرام بیٹھک میں کیا، اور جسے آپ لازمی سنیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان مسافر پاکستانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔